ناظرین، کچھ ہونیاں اور کچھ انہونیاں۔ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا اتحاد کمال نہیں ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ مولانا کا بنگلہ دیش میں کردار، مولانا کو کیا ملا؟ کس چیز کے بدلے مولانا نے وہاں جا کے جماعت اسلامی کو بہت بڑی ڈز پہنچائی؟ اور پی ٹی آئی کا ایک استعمال بھی ہوا ہے، پی ٹی آئی کو استعمال بھی کیا گیا ہے، کہاں پہ، کیسے؟ اب اگلا استعمال کہاں ہونے جا رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ اصل مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بشرا بی بی گارنٹر ہیں؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ گارنٹی دے سکیں؟ آصف زرداری کا رول کیا ہے؟ اور نواز شریف پی ٹی آئی کے معاملے میں بھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں کون پھیلا رہا ہے؟ یہ ساری جو میں ابھی دو خبریں آخر والی کی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں ہونے والا جو پروٹیسٹ ہے، جو مظاہرے ہیں، یہ ہیں کس کے خلاف؟ تو ان سب خبروں کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو آج مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم ایک ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف 12 ملین مارچ کریں گے، چونکہ 73 کا آئین کہتا ہے۔ اب دیکھنے والوں کو اور خاص طور پہ میرے جیسے ان کو ہنسی آ گئی اس بات پہ کہ مولانا آپ کو مارچ کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی ضرورت پڑ گئی، اور جماعت اسلامی مولانا کے گھر چلی گئی۔ یہ کوئی تو ہے جو یہ گٹھ جوڑ کروا رہا ہے، ورنہ ان کے تو اختلافات تاریخی ہیں، اور تاریخی ہونے کے ساتھ ساتھ ابھی تو حالیہ بھی ہیں کچھ، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے۔ تو جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام کی گود میں بیٹھ کے جو اس کا وزن ہے وہ تو کھو نہیں بیٹھے گی۔ تو یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ یہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں سوالات۔ تو اس پہ جب غور کیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی ان سے کروا رہا ہے، اور وہ کوئی کیوں کروا رہا ہے؟ وہ اس لیے کروا رہا ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا میدان ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کھلا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو اپوزیشن کا کردار اور اس کا جو بھی فروٹس ہوتے ہیں، اپوزیشن کے میں ہونے کے بھی کچھ فروٹس ہوتے ہیں، کوئی اس کے ثمرات ہوتے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کو اکیلے کو تو نہیں ملنے چاہیے۔ تو اس لیے اب ان ثمرات کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور وہ تقسیم ہوں گے تو وہ تقسیم کرنے کے لیے مولانا کے گھر میں دوسرے مولانا یعنی کہ حافظ صاحب کو بھیجا گیا۔ آپ مل کے تحریک چلائیں، تحریک بھی چلائیں گے، نعرے بھی ماریں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی تبدیلی آئے، اس لیے کہ اس حصے کو بانٹنا ہے جو اپوزیشن کا ہے۔ اب میں اس لحاظ سے بھی اس پہ کچھ حیران تھا کہ کیا حافظ نعیم کو نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان نے جو دورہ بنگلہ دیش کیا ہے یہ کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا، اور اس کا وصولی کیا ہوئی، اس کی وصولی کیا پائی؟ تو اگر نہیں پتا تو اس سے بھی بڑی حیرانی والی بات ہے، اور اگر پتا ہے تو یہ تجاہل عارفانہ ہے، یعنی کہ جانتے بوجھتے آپ ادھر جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی آپ کی ختم ہوئی ہے۔ کس کی؟ جماعت اسلامی کی۔ اور یہ حقیقت ہے، پاکستان میں اب یہ مذہبی سیاست جو ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ مذہبی بنیادوں پہ، اس کی کوئی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی آئندہ اگلے سینیریو میں۔ یعنی کہ مذہب کی بنا پہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ آپ نے مذہب کرنا ہے تو مذہب آپ بنائیں جا کے، اس کی بنا پہ سیاست نہیں کر سکتے۔ تو یہ شاید بات جو ہے وہ اب حافظ نعیم صاحب کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے وہ اپنی بقا کی خاطر اتر گئے، ورنہ مولانا فضل الرحمان نے جتنی بڑی ڈاز پہنچائی ہے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو، وہاں جا کے انہوں نے جمعیت علماء اسلام اور جتنا یہ تبلیغی لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے خالدہ ضیاء کی پارٹی کی گود میں بٹھا دیا۔ آج کے جو ریزلٹس ہیں یہ بیسیکلی اس میں مولانا فضل الرحمان کا بھی کردار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مولانا فضل الرحمان وہاں گئے تو کتنے بڑے جلسے ہوئے، کتنی عوام تھی ان کے پیچھے، اور وہ تھے تبلیغ والے، اور وہ تبلیغ والے جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف ہوتے ہیں، ہمیشہ یہاں بھی ہیں۔
تو ان کو اس طرف اس کا ووٹ اس طرف کر دیا گیا، یعنی کہ جماعت اسلامی کو جو مذہبی ووٹ ملنا تھا وہ اس میں ہاف سلیش ختم بند ہو گیا، ختم ہو گیا، ادھر چلا گیا۔ تو جماعت اسلامی کا تو پھر پیور اپنا ووٹ رہ گیا نا جو انہوں نے حاصل کیا ہے، یعنی کہ جو جماعتیہ ہے اس نے ووٹ دیا ہے، جو مذہبی ہے جماعتیہ نہیں ہے اس نے ادھر ووٹ نہیں دیا زیادہ تر نے۔ تو اس کردار کے باوجود نعیم صاحب جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں، تو پھر یہ سروائیول فٹنس کا بھی معاملہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب اگلا بنا سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا بھی ایک استعمال ہوا ہے، ہاں ضرور ہوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا تھا، جو کہ بڑے خطرناک نعرے لگا رہے تھے اور خطرناک ان کا ایجنڈا تھا، اب وہ کہیں نظر آتے ہیں؟ وہ تحلیل سے نہیں ہو گئے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی وہاں موجودگی کی برکات ہیں، کہنے میں مجھے تو کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھائیاں لاتی ہے انٹل انلیس کو ان کو غلط گائیڈ نہ کو کرتے۔ اور آپ نے ایک بات اور بھی غور کرنی ہے کہ یہ جو 8 فروری کی کال تھی یہ کہیں کامیاب نہیں ہوئی ماسوائے بلوچستان کے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پی ٹی آئی کا اگلا پڑاؤ بلوچستان ہے، تو پھر پی ٹی آئی وہاں پہ اپنی برکات دکھائے گی۔ پی ٹی آئی سے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی کو بھی، مجھے تو ہے ہی نہیں، اوپر بھی نہیں ہے۔ پرابلم ایک شخص سے ہے، اب اس سے کیسے نمٹنا ہے اس کی گارنٹی دے رہی ہیں بشرا بی بی۔ سوچنے والی بات ہے، عمران خان کی گارنٹی اور وہ بھی بشرا بی بی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی اس میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں اور نواز شریف بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ خبریں پہنچانے والا کون ہے؟ یہ آخری والی دو جو آصف زرداری اور نواز شریف کی، یہ ہے محمد علی دورانی۔ اور محمد علی دورانی کو جو بھی جانتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے بات لے کے آتے ہیں، یعنی کہ جو بات ادھر ادھر کرنی ہوتی ہے یا جو پھیلانی ہوتی ہے لوگوں کو بتانی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے محمد علی دورانی کو رکھا ہوا ہے۔ وہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہیں وہ ان کے مذاکرات کروا رہے ہیں، ان کا کوئی پیچ اپ کروا رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر عمران خان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے؟ کوئی بھی سیاسی سوچ رکھنے والا اور جو عمران خان کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، ان کے ساتھ عشق اور پیار کی اینک اتار کے جو کچھ سمجھتا ہے، وہ بتائے کہ عمران خان کو باہر بھجوانا کتنی ہی عقل مندی کا کام ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی پیچ اپ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ پیچ اپ ہو سکتا ہے، اس میں کردار ہو سکتا ہے، نواز شریف کا بھی ہو سکتا ہے، آصف علی زرداری کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے ملک کے اندر سیاسی، یہ ہے جو کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کھچڑی میں سے جو اچھا ہوگا، جس کو یہ سوٹ کرے گی، جس کا پیٹ خراب ہوگا، وہ کھچڑی سے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا اور دوسروں کو قبض ہو جائے گی۔ کھچڑی کے دو ہی کام ہوتے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں اس وقت بازاریں ہیں، سڑکیں بند ہیں، اور خاص طور پہ ملک کے باقی حصوں کے ساتھ رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں، کارکن سڑکوں پہ ہیں۔ تو کس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں؟ یہ سہیل آفریدی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات اسی محمد علی دورانی نے بھی کہہ دی ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے نا وہ لیٹ گیا ہے۔ کیا کون رہا ہے؟ محمد علی دورانی۔ تو یہ پیغام بھی ایک سطح پہ دینا ہے اور سہیل آفریدی جو ہے وہ اپنے ساتھ بھی رکھنا ہے، تو دونوں کام چلتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اصل میں لوگ اور کارکن جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے خلاف ہیں کہ وہ کیوں لیٹ گیا، اس سے جو امیدیں تھیں، اس سے جو ان کو توقعات تھیں کہ وہ چڑھ دوڑے گا اور وہ جیل سے نکال کے لے آئے گا، لیکن اس نے ہوش مندی سے کام لیا، میں تو یہی کہوں گا۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں جو اصل میں اندرونی ان کی لڑائی خیر پہلے سے چل رہی ہے، لیکن اس وقت وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ تو ملکی سیاست جو ہے وہ آگے جا کے کیا رنگ دکھاتی ہے؟ کچھ پنڈت کہہ رہے ہیں کہ یہ ون پارٹی رول کی طرف جا رہی ہے۔ اب خدا جانے، اجازت دیجیے۔